أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود باقی بلاؤ. हाज़रीन मोहतरम इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल इकराम बुजुर्गों दोस्तों बयान का मकसद रहमान की पहचान है। जहान का मकसद रहमान की पहचान है। कुरान का मकसद रहमान की पहचान है। 1,24,000 अंबिया किराम का मकसद रहमान की पहचान। खूबसूरत आसमान, आसमानी निजाम, चांद सूरज सितारों का मुबारक निजाम, मकसद रहमान की पहचान। रूए अर्जी पर, कुर्रे अर्जी पर फैले हुए खूबसूरत फूल, खूबसूरत फल, कलियां, गुंचे, बागात,
محلات، سمندر اور یہ جتنی کائنات میرے دوستو آپ کو نظر آ رہی ہے، مقصد یہ ہے کہ خدا کی پہچان ہو جائے۔ اتنے دلائل ہیں خدا کو پہچاننے کے لیے کہ بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے مگر دلائل ختم نہیں۔ عقل والوں کے لیے، دانش والوں کے لیے، فکر والوں کے لیے، شعور والوں کے لیے، تدبر اور تفکر کرنے والوں کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف دلائل ہی دلائل بکھرے پڑے خدا کو پہچاننے۔ اب دیکھو آپ کے جنگل میں سفر کر رہے ہو، آپ کو کوئی جنگل میں کوئی خوبصورت گیند مل جائے، خوبصورت سی گیند، فوراً آپ کا دماغ جائے گا یار یہ کتنی اچھی گیند ہے، پتہ نہیں یہ کس نے بنائی ہے۔ فوراً اس کے بنانے والے کی طرف دھیان جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اتنا بڑا جہان اس نے بنا دیا، اتنا بڑا نظام اس نے بنا دیا، اس جہان میں رہتے ہوئے، اس نظام میں رہتے ہوئے، اس اللہ کے عالم کی روٹی کھاتے ہوئے جو اس کو نہ پہچان سکے، اس سے بڑا بھی کوئی حرامی اس دھرتی پر ہے؟ خدا کو نہیں پہچانا، رب کو نہیں پہچانا، اپنے مالک کو نہیں پہچانا، اپنے پالنہار کو نہیں پہچانا، زندگی دینے والے کو نہیں پہچانا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے غور کر، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، میری قدرت کے دلائل ہیں، رات بھی آ رہی ہے، دن بھی آ رہا ہے، سورج بھی آ رہا ہے، چاند بھی آ رہا ہے، ارضیاتی نظام بھی چل رہا ہے، فلکیاتی نظام بھی چل رہا ہے۔ آئے میرے بندے تھوڑا سا غور کر، تدبر کر، تفکر کر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں آسمان کے بنانے میں، زمین کے بنانے میں، رات دن کے آنے جانے کے اندر میری قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، لآیات لأولی الالباب، جو عقل سے، جو دماغ سے کام لیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، سورج اب دھوپ دے رہا ہے، کتنی اچھی لگتی ہے دھوپ ہمیں، پوری دنیا کو یہ دھوپ دے رہا ہے، یہ ایک ستارہ ہے، یہ ایک سیارہ ہے، چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، 15 کروڑ کلومیٹر دور کھڑا ہے زمین سے، 15 کروڑ کلومیٹر دور کھڑا ہے زمین سے، اور کتنی رفتار سے چل رہا ہے؟ 8 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہ ستارہ چل رہا ہے، یہ سورج چل رہا ہے، اور کب سے چل رہا ہے؟ ہزاروں سال نہیں، لاکھوں سال نہیں، کروڑوں اربوں سالوں سے چل رہا ہے، اور لگے بندے نظام کے ساتھ۔ سردیوں کے اندر نظام الاوقات بدل جاتا ہے، گرمیوں کے اندر نظام الاوقات بدل جاتا ہے۔ ہماری گھڑیاں بتاتی ہیں آج 1 منٹ آگے ہو گیا، آج 2 منٹ پیچھے ہو گئے۔ میرے محترم دوستو، اتنا بڑا
سورج اتنی بلندی پر، اور اس زمین سے، جس زمین پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، اس زمین سے کتنا بڑا ہے یہ سورج۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، 13,00,000 گنا حیران ہو جاتا بندہ، سنتے ہی، کہتے ہی، بتاتے ہی۔ مگر ماہرین فلکیات نے، ناسا کے سائنسدانوں نے، فلکیات کے نظام کو جاننے والوں نے، جن کو اللہ نے بصارت عطا فرمائی ہے، انہوں نے تحقیق کی ہے کہ 13,00,000 گنا بڑا ہے سورج زمین سے۔ اتنا بڑا ستارہ اور اتنی بڑی رفتار کے ساتھ اور کروڑوں اربوں سالوں سے چل رہا ہے۔ کیا یہ خود بخود ہے؟ عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی عقل۔ کوئی ناظم ہے اس کو چلانے والا، کوئی حاکم ہے اس کو چلانے والا، کوئی قادر قدیر ہے اس کو چلانے والا۔ میرے محترم دوستو، اتنا بڑا ستارہ اور بڑی ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، اپنے مدار کے اندر گھوم رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے مدار میں چل رہا ہے، یہ اپنی لائن میں چل رہا ہے، یہ اپنے روٹ پہ چل رہا ہے، یہ اپنے روڈ پہ چل رہا ہے، یہ اس لائن پہ آ جا رہا ہے جس لائن پہ اللہ نے اس کو مقرر کر دیا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورۃ یاسین اس بات کو بیان کر رہی ہے۔ سورج چل رہا ہے اور ایک ٹھکانے پر چل رہا ہے، اور علماء کرام نے تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے ایک ٹھکانے سے طلوع ہوتا ہے اور ایک ٹھکانے میں غروب ہوتا ہے۔ روزانہ نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور نئی جگہ میں غروب ہوتا ہے۔ ایک یہ بھی مطلب ہے لمستقر اللہ کا، اور ایک یہ مطلب ہے لمستقر اللہ۔ سورج نے ایک مقام پہ جانا ہے، ایک جگہ پہ پہنچنا ہے، وہاں پر سورج کا سٹاپ ہونے والا ہے، سورج رکنے والا ہے، سورج ٹوٹنے والا ہے، سورج زیر و زبر ہونے والا ہے۔ لمستقر اللہ، اللہ نے ایک ٹھکانہ اس کا بنایا ہے، اس ٹھکانے سے میرے دوستو سورج بھی آگے نہیں جا سکتا۔ یہ کس کا نظام ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا ہی نظام ہے، میں ہی اس کا حساب کتاب رکھنے والا، میں ہی اس کو چلانے والا، میں ہی اس کے نظام کو بلانے والا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، خدا کی ذات کو سمجھنے کے لیے اسی سورج میں بھی غور کر لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا اس بولے کا گرمیوں میں ٹمپریچر 40-45 تک چلا جاتا ہے، ہمارے جھانکی علاقے میں 50 تک بھی چلا جاتا ہے، اور عرب امارات میں 55 تک بھی چلا جاتا ہے۔ اور جہاں 55 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہو تو دھوپ میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو عرب امارات سے ہو کے آئے ہیں انہیں پتہ ہے کتنا مشکل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سورج کا اندر کا درجہ حرارت کتنا ہے؟ سائنسدانوں کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ وہاں تک ان کا دماغ پہنچا، انہوں نے تحقیق بتائی۔ سورج کے اندر کا درجہ حرارت اللہ 55 کروڑ ڈگری، اللہ 55، ہمارا 55 ہو تو برداشت نہیں ہوتا، صرف 55، وہ 5500 نہیں، 55,000 نہیں، 55,00,000 55 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت۔
اور سورج کے قریب جانے کی کوشش کی ہے بڑی بڑی مشینوں نے، مگر نہیں جا سکے، لاکھوں میل دور جل کے خاک ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا خیالات کو بلند کرو، اس سورج کا اتنا درجہ حرارت کون بنانے والا ہے؟ اور کروڑوں سالوں سے یہ چل رہا ہے، اور اس کو یہ ایندھن کون فراہم کر رہا ہے؟ کون ہے وہ ذات جس نے اس کی آگ کو سلگا رکھا ہے؟ انسان تصور کرتے ہوئے کانپتا ہے۔ میرے دوستو یہی خدا ہے، یہی خدا ہے، یہی خدا ہے، اتنا بڑا خدا۔ اور یہ ایک سورج ہے، اس جیسے لاکھوں کروڑوں سورج اس کائنات میں ہیں۔ یہ تو ہماری جو کہکشاں ہے اس کا یہ سورج ہے، اور لاکھوں کہکشائیں ہیں تو ان کے سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے، سیارے، لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں، اور بڑی تیزی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ آج کل ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، ٹکراؤ نہیں ہوا، کوئی گرا نہیں سیارہ، دوڑنے والا۔ ہماری زمین بھی دوڑ رہی ہے، 1600 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہماری زمین بھی دوڑ رہی ہے، اور 4 ساڑھے 3 ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چاند بھی دوڑ رہا ہے، مشتری دوڑ رہا ہے۔ یہ سارا فلکیات نظام، اللہ کی شان دیکھو، پوری کائنات حرکت میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنٹرولر ہے، پوری کائنات کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ سنبھال کے اس کو چلا رہا ہے۔ اس خدا کو لوگ نہیں مانتے، وہ خدا سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن ایک جگہ میں کہتا ہے 25ویں پارے میں، اگر جہان سمجھ تمہیں نہیں آتا ذرا اپنی جان میں تھوڑا سا غور کر، اپنی جان میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم، اپنے اندر تھوڑا سا یار غور کر لو، خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ انسان کے وجود کا صدر مقام انسان کا دل ہے۔ اب دل کے 5 وال ہیں، اور یہ خون پمپ کر رہا ہے پورے جسم کے اندر، چھوٹی چھوٹی وینز، چھوٹی چھوٹی شریانیں، چھوٹی چھوٹی رگیں، ہمیں بھی پتہ نہیں کہاں، ہمارے ہاتھوں میں جال بچھا ہوا ہے، ہمارے سر میں جال بچھا ہوا ہے، ہمارے پاؤں میں جال بچھا ہوا ہے۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ انسان کی وینز اگر نکالی جائے اور پوری دنیا کے اندر اس کو چکر لگایا جائے تو 3 چکر لگ سکتے ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ نے ایسے نہیں کہا اے انسان ذرا اپنے اندر غور کر، میں نے ایک دل کو پمپ بنایا ہے، دنیا کا کوئی پمپ ایسا نہیں جو ہزاروں کلومیٹر لمبے فاصلے پر مسلسل تسلسل کے ساتھ کسی چیز کو پمپ کر رہا ہو، مگر دل ہے سبحان اللہ جو خون کو پمپ کر رہا ہے، واپس بھی جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور ہم سو رہے ہیں، یہ پمپنگ چل رہی ہے، ہم چل رہے ہیں، یہ خون بار بار آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے۔ یار کون ہے؟ تھوڑا سا غور کرو، کون؟ کیا یہ خود بخود تو کتنی حماقت والی بات ہے، اتنا خوبصورت نظام، منظم نظام، بڑے بڑے ڈاکٹر بھی حیران ہیں، اور یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ یار کتنا بڑا احمق اور ذلیل انسان ہے جو کہتے ہیں خود بخود ہو رہا ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں، اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر موٹی سی بات ہے، یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، آپ بٹن آن کرتے ہیں تو پنکھا چل جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے پیچھے بجلی آئی ہوئی ہے، یا بجلی نہیں تو سولر چل رہا ہے، اب لائٹ آن کرتے ہیں تو لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ دل کو چلانے کے لیے کہاں سے انرجی آ رہی ہے؟ کیا اس کا سورج کے ساتھ تعلق ہے؟ اس کا کوئی پاور ہاؤس کے ساتھ تعلق ہے؟ کوئی بجلی کے ساتھ کنیکشن جڑا ہوا ہے؟ اس کا کدھر تعلق جڑا ہوا ہے؟ یہاں تھوڑا سا غور کرنا۔
یہاں سائنس سجدہ ریز ہو جاتی ہے. دل چل رہا ہے، دھڑک دھڑک کر رہا ہے، دھک دھک کر رہا ہے، خون پمپ کر رہا ہے، تو مگر دل کو چلا کون رہا ہے؟ وہ ذرا سوچ بتاؤ، وہ ذرا کنیکشن بتاؤ، کون سا کنیکشن جو اس دل کو چلا رہا ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا. وہ یہی خدا ہے، یہیں پہ خدا ہے، نظر نہیں آتا، موجود ہے، وہی پورا کنٹرول سب. اور پھر ایک وقت آتا ہے یہ چلتا چلتا دل خاموش ہو جاتا ہے. کیا وجہ؟ کوئی نظر نہیں آتی چیز. چل رہا تھا پھر بھی کوئی چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا، اور بند ہو گیا ہے تو بند کرنے والا بھی نظر نہیں آ رہا. یہاں سائنس خاموش ہے، سائنس خاموش ہے، سجدہ ریز ہے، آگے کوئی چیز نظر نہیں آتی. آگے میرے دوستو خدا ہے، خدا کو تسلیم کرنا پڑے گا. میرے محترم دوستو، خدا موجود ہے، موجود ہے، نظر نہیں آتا. خدا کو دیکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. جس طرح دودھ برتن میں ہوتا ہے نا، ہمیں دودھ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی دیکھ رہے ہیں دودھ ہے، مگر آپ کو کوئی کہے اس دودھ کے اندر مکھن بھی ہے، آپ مانتے ہیں چونکہ نکلتا ہوا دیکھتے ہیں. اس دودھ کے اندر گھی بھی ہے، مانتے ہیں چونکہ نکلتا ہوا دیکھتے ہیں. اس دودھ کے اندر دہی بھی ہے، مانتے ہیں کہ نکلتی ہوئی دیکھتے ہیں. اس دودھ کے اندر اور پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں ہیں، مانتے ہیں چونکہ نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں. اسی طرح میرے محترم دوستو، خدا بھی کائنات میں موجود ہے. تھوڑی سی محنت کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، اللہ کو سجدے کریں گے، اللہ کے جلوے آئیں گے، دل ایسے دیکھے گا جس طرح ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے. محنت ہے، محنت تو کرنی پڑے گی خدا کو دیکھنے کے لیے. تو میرے محترم دوستو، آگے رمضان شریف بھی ماشاءاللہ آ رہا ہے، تو ابھی سے تیاری کرو. اللہ کے جلوے دن رات برس رہے ہیں، اور خاص اوقات کے اندر خاص جلوے اللہ پاک کے برستے ہیں زمین پر. جس طرح جمعہ ہے یہ سید الایام ہے، اور آپ کے ذہن میں رہے کہ جمعے کی فضیلت عید سے زیادہ ہے. لوگ عید خوش ہو کے پڑھنے جاتے ہیں، جمعے کی طرف دھیان نہیں دیتے. جمعے کی فضیلت عید سے زیادہ ہے. مسلمانوں کی ہر ہفتے عید ہوتی ہے، ہر جمعہ عید ہوتی ہے. جمعہ عید والا دن ہوتا ہے، کیوں؟ دلیل بتاتا ہوں، ایسے نہیں. عید میرے دوستو واجب ہے اور جمعہ فرض ہے، تو فرض کی اہمیت واجب سے زیادہ ہوتی ہے. تو جمعہ جو پڑھتے ہیں اللہ کا بہت بڑا نور لے کے جاتے ہیں. اور آگے ماشاءاللہ رمضان شریف آ رہا ہے، پھر اس میں شب قدر آئے گی، اعتکاف آئے گا، کیا سے کیا انوار آئیں گے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کو دیکھنے والی آنکھ پیدا کرو، بصیرت پیدا کرو، تفکر پیدا کرو، تدبر پیدا کرو. خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تدبر کے ساتھ، تو پھول کی ایک پتی میں بھی آپ غور کریں گے تو خدا پھول کی پتی میں بھی نظر آئے گا. اگر دیکھنا بھول نہیں ہے تو پھر ڈنگروں کی طرح پہاڑوں سے گزر جاؤ، زمینوں سے گزر جاؤ، آسمانوں کو دیکھ لو، ستارے سیارے دیکھ لو. تدبر نہیں کریں گے تو خدا میرے دوستوں کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی رحمت کے ساتھ اپنی ذات کے جلوے نصیب فرمائے اور اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.